پوری دنیا کے بسنے والے مسلم ممالک 57 کے قریب اور پھر پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے دل عید کے دن سے انتہائی غمگین اور پریشان ہے کہ جب سے سویڈن حکومت کی سرپرستی میں عدالتی اجازت نامے کے ساتھ ایک وقت نے ہوم سٹاگ، یہ دارالخلافہ ہے سویڈن کا، اس کی جو جامع مسجد ہے اور عید کے روز اس میں تقریباً 10,000 کا اجتماع مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ یورپ کے اندر آپ کو علم ہوگا مساجد چونکہ کم ہوتی ہیں اور جو ہوتی ہیں پھر وہ بڑی آباد ہوتی ہیں، لوگ دور دراز سے سفر کر کے عید کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک بڑا اجتماع عید الاضحیٰ کا ہوم سٹاگ دارالحکومت اور دارالخلافہ سویڈن کا، اس میں اس کی جامع مسجد کے بالکل سامنے عدالت کی اجازت کے ساتھ ایک بدبخت نے جو قرآن کریم کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے، ویڈیوز اس کی وائرل ہو چکی ہے اور ہر بندہ جس نے وہ دیکھا ہے وہ لفظ بھی ناقابل بیاں ہے، جو اس کا انداز ہے اور جس طرح اس کو اپنے قدموں سے ہٹ کیا گیا، جس طرح قرآن کریم کی اہانت کی گئی۔ ایک طرف تو خوشی کا سما تھا عید الاضحیٰ کا، وہ لوگ جو انہوں نے عید وہاں پہ پڑھی انہوں نے تو وہ کرب والا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن کیونکہ خبر پہنچتے عید کی شام تک پوری دنیا کے اندر وہ خبر وائرل تھی، لیکن یقین جانے اس خبر نے دل خراش کیفیت پیدا کی ہے اہل ایمان کے قلوب و اذہان میں۔ تب سے لے کر آج تک پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہے، اور کیوں نہ ہو، قرآن ہمارا ایمان ہے، قرآن ہماری جنت ہے، قرآن ہمارے رب کا کلام ہے، قرآن کے ساتھ وابستگی ہماری جذباتی ہے، کیونکہ قرآن ہماری روحانی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ اس میں اللہ نے جنت کے دخول کے طریقوں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں میرے اللہ کی پیاری پیاری صفات کا تذکرہ ہے، اس میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہے، اس میں پاک بوی کے پاک باز صحابہ کا تذکرہ ہے۔ اس قرآن کریم میں اس عظیم الشان صحابی سیدنا عثمان بن عفان کا تذکرہ ہے رضی اللہ عنہ۔ تو ہماری تو وابستگیاں اس کے ساتھ بڑی جذباتی ہے، اور یاد رکھنا کوئی شک نہیں ہے قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اور قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن کی وہ آیہ کریمہ ہے، ہر مسلمان کو آتی ہے، ہر مسلمان چھوٹے بڑے کو آتی ہے، مرد عورتوں کو پتا ہے، الفاظ یاد نہ بھی ہو، ترجمہ قلوب و اذہان میں نقش ہے، کوئی شک نہیں ہے قرآن کی حفاظت میرے اللہ کا ذمہ ہے، اس نے لیا ہے اور وہ ادا کر رہا ہے۔ یہی وجہ 15ویں صدی چل رہی ہے اور تم قرآن کی کسی آیت کو بدلنا یہ تو دور کی بات ہے۔ تمہیں پتا دکھ کیا ہے؟ انجیل نازل ہوئی لیکن انجیل تبدیل ہو چکی، آج یہی وجہ ہے انجیل کے معاملے میں عیسائیوں کے کئی گھروں بن چکے، ہر گروہ کہتا ہے میری انجیل صحیح ہے، ہر گروہ کہتا ہے دوسرے کی انجیل غلط ہے۔ یہودیوں کے لیے تورات نازل کی گئی اور آج وہ بھی صحیح الفاظ میں موجود نہیں ہے، کوئی آسمانی کلام اور صحیفہ صحیح الفاظ میں منظم من اللہ کے طور پہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ عزت صرف اللہ نے قرآن کو دی ہے، اور اللہ کی قسم ہے ایک نہیں کئی عیسائی، پڑھے لکھے عیسائی، پروفیسر اور ڈاکٹر، انجینئر عیسائی وہ مسلمان ہوئے۔ سبب کیا تھا؟ قرآن کی اس حفاظت کا ذمہ جو رب نے لیا ہے، یہ سبب تھا۔ پتہ ہے اس نے لکھا، کہتا میں نے کہا کہ عیسائیت بڑا مذہب ہے، میں نے عیسائیت کے انجیل کے مختلف نسخے مسلمان ہونے والا اور ایک کتاب ہے
میں مسلمان کیسے ہوا؟ دارالسلام سے چھپی یہ پڑھنے والی کتاب ہے، اور اس میں پوری دنیا کے ان لوگوں کے واقعات ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ کہتا ہے میں نے عیسائی تھا، انجیل لکھی مختلف اوراق میں ایک ہی چیز لکھی لیکن الفاظ چینج کیے، میں نے پادریوں کو بھیجی، پادریوں نے میری تحسین کی، تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، کہتا لیکن الفاظ میرے اپنے سے، میں حیران تھا یہ اس انجیل کی تحسین کر رہے، الفاظ میں نے ایڈ کیے ہوئے۔ میں نے کہا چلو قرآن کو چیک کیا جاتا ہے، قرآن کو دیکھتے، یہ کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، کہتے میں نے چناؤ کیا، قرآن کی مختلف مقامات کا، اس میں آیات تبدیل کی، آگے پیچھے کی، الفاظ چینج کیے، میں نے مختلف سکالرز کو بھیجا، علماء کو بھیجا، مفتیان کو بھیجا، کہتا ہے جو غلطی جہاں جہاں پہ تھی میں نے خط بھیجے، ریٹرن مجھے ٹھاک آئی، آپ نے یہ غلطی کی ہے، قرآن کی یہ آیت آپ نے پہلے لکھی ہے، یہ پہلے نہیں بنتی، یہ اس کا مقام فلاں ہے، آپ نے یہ حرف چینج کیا ہے، یہاں پہ یہ حرف نہیں ہے، آپ نے یہ صبر چینج کی ہے، یہاں پہ یہ صبر نہیں ہے، کہتا پوری دنیا سے جہاں جہاں پر میں نے خطوط بھیجے سارے ہی واپس پلٹے، ہر ایک نے غلطی کی، کہتے اسی دن میرے دل نے اقرار کر لیا کہ قرآن واقعی اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ قرآن منظم من اللہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے لیا ہے۔ مجھے پتا ہے یورپ کو آج تکلیف کیا ہے، درد کیا ہے، ہاں درد کیا ہے، تیرے اپنوں نے لکھا ان قریب اسلام یورپ کا سب سے بڑا مذہب بننے والا ہے، آنے والی دہائیوں میں اسلام سب سے بڑا مذہب ہوگا۔ جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ مولوی تو وہاں پہ کوئی نہیں اتنے زیادہ، اجتماع بھی نہیں ہوتے، تبلیغی پروگرام بھی نہیں ہوتے، وہاں پہ تبلیغی گشت بھی نہیں ہوتے، کیا سبب ہے؟ ایک ہی سبب ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ نیٹ کے ذریعے قرآن پڑھتے ہیں، ترجمے پڑھتے ہیں، تشریح پڑھتے ہیں، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ان کی نوجوان نسل، ان کے بڑے چھوٹے مرد عورتیں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوتے جا رہے، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا اس دنیا میں صرف اسلام باقی رہے گا۔ یار سارے نہیں بول رہے انشاءاللہ، جس طرح کے حالات اور کیفیت ہے اتنے ٹھنڈے جذبات نہیں چاہیے، انشاءاللہ عیسائیت ختم ہوگی، یہودیت ختم ہوگی، بدھ مت ختم ہوں گے، ہندوازم ختم ہوگا، اس دنیا میں اگر رہے گا تو اسلام رہے گا، اور اس قرآن کو تم جتنا دباؤ گے انشاءاللہ اللہ اس کو اتنی بلندی عطا کرے گا، اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا کہ دبا دو گے تم نہیں دبا سکتے۔ آج تک کوئی آج نیا واقعہ ہے، اس وقت کے منافقین محمد، پڑھے ذرا محمد، پھر پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تبوک میں جا رہے تھے، تبوک کا سفر ہو رہا ہے، یہ آیات نازل ہو چکی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، یعنی وہ مذاق اڑانا شروع کر دیا منافقین نے مسلمانوں کا اور قرآن کی آیات کا، کہ کیسا قرآن ہے ان کو خوشخبریاں دے رہا، تم بھی غالب آؤ گے اور تمہارے جو ہم ذہن ہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ اللہ کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا، سونے نبی کا مذاق اڑایا، ابھی یہ باتیں کر رہے تھے میرے رب نے قرآن نازل کیا، سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 60 ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، آپ ان سے پوچھیں گے اور منافقوں تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ جی ہم تو ویسے شغل لگے ہوئے تھے، ہم کیا تھے؟ وہ بے ایمان کہتا ہے اور عدالت کہتی ہے، اور ان کے جو صدر کا بیان آیا ہے، وزیر اعظم کا بیان آیا ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر عدالت نے اجازت دی ہے تو پھر اس میں مذائقہ کیا ہے؟
تیرے ملک میں تیرا پرچم نظر آتش کیا جائے وہ جرم ہے، تیرے ملک میں تیرے ہاتھوں سے لکھا ہوا آئین نظر آتش کیا جائے وہ جرم ہے، تیری مذہبی کتاب کو تیرے ملک میں نظر آتش اگر کیا جائے وہ جرم ہے، ہاں اس کی سزا موت ہے۔ یہ اس ایسی آزادی رائے ہے جو آسمانی کتاب کا تحفظ نہ کر سکے۔ اللہ کی قسم وہ انسان کہلوانے کے حقدار تم کہتے ہو ہمیں انسانیت آتی ہے، تم اخلاق سکھلاتے ہو، کردار سکھلاتے ہو، اور مسلمانوں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خوشی ہوئی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے آج احتجاج کی کال کی ہے، قسم اللہ کی خوشی ہوئی، اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے، آپ نے اچھا کیا ہے، لیکن فقط آپ کا یہ کام نہیں ہے، فقط آپ کا یہ کام نہیں ہے، احتجاج کرنا ملک میں آپ کا فقط یہ کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے وہ سویڈن سفیر جو یہاں پہ بیٹھا ہے اس کو بلاؤ، اس کو ملک بدل کرو، اپنا سفیر سویڈن سے بلاؤ۔ اور کیسی لاجک ہے، کیسی لاجک ہے، اللہ کی قسم حیران ہوتا ہوں، جس کے پاس کرسی آتی ہے اس کے پاس پھر جوابات آ جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب فرانس میں توہین رسالت ہوئی، اور اس وقت جو صاحب اقتدار سے باہر ہے وہ کہہ رہے ہیں بھی ان کے سفیر کو نکالنا چاہیے، ان کے سفیر کو، سویڈن کے سفیر کو۔ تو جب یہ سرکار وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ تھے تو لوگ کہتے تھے بھئی فرانس کے سفیر کو نکالو، تو کہتے تھے معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اس وقت جو اپوزیشن تھی وہ کہتی تھی کہ اس سفیر کو نکالنا چاہیے۔ آج وہ اپوزیشن اقتدار میں ہے اور اقتدار والے اپوزیشن میں آج وہ مطالبہ کر رہے سفیر نکالنا چاہیے۔ گویا جب اقتدار کی کرسی آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ووٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ ایمان بچانے کا وقت ہے۔ ہم سب نہ نکلیں، سب بیٹھ جائیں، سب آواز نہ اٹھائیں۔ اللہ کی قسم ہے میرا اللہ قرآن کی حفاظت پھر بھی کرے گا، کرے گا، ہوگی، قیامت تک قرآن رہے گا، حرف چینج نہیں ہوگا، لیکن اللہ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا اور مسلمانوں تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے، تمہارا کردار کیا ہے؟ اور انشاءاللہ ہم تحفظ قرآن کے لیے ہم اپنی گورنمنٹ کو بھی کہتے آپ آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں۔ یہ 22 کروڑ 24-25 کروڑ عوام آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے قرآن کی حرمت کے لیے، اس کے تقدس کے لیے، اس کے احترام کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ تیار ہونا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب احتجاج ہو رہا ہے، آج کچھ کل ہوگا، کچھ پرسوں ہوگا۔ جو احتجاج کر چکیں گے وہ سمجھیں گے ہمارا حق ادا ہو گیا ہے، سبھی گھروں میں بیٹھ جائیں گے۔ پھر کوئی 2 4 5 6 ماہ گزریں گے، پھر کوئی بدبخت اٹھے گا، وہ پھر قرآن کی توہین کرے گا۔ ہم چند دن کے لیے پھر جاگیں گے، یہ چند دنوں کے لیے نہیں ہے، چند دنوں کے لیے نہیں ہے، فرد اپنی زندگی کا طریقہ۔ میں اگر یہ پوچھوں بھی آج کتنے بھائی ہیں جنہوں نے قرآن کو کھولا ہے اور اس کو ریڈ کیا؟ ہاتھ اٹھانے مقصود نہیں، اٹھائے بھی نا، آپ تو دین سے وابستہ ہے پھر بھی، لیکن اس مجمع میں بھی میں کہہ سکتا ہوں کتنے ہمارے بھائی ایسے نکلیں گے جنہوں نے قرآن نہیں کھولا۔ ہمارا قرآن سے تعلق کیسا ہے؟ شادی بیاہ آتی ہے، ناچ کھانا چلتا ہے، کبھی میں نے قرآن کی تلاوت وہاں پہ چلائی ہے؟ اللہ کی قسم بدل تو بھی تو اپنا رویہ بدل۔ کتنے ہیں جنہوں نے قرآن کو زندگی میں ترجیح دی ہے؟ ہمارے تو اقتدار میں بیٹھے ایک حضرت نے جب قل ہو اللہ غلط پڑھی نا تو لوگوں نے کہا بھی آپ نے تو غلط پڑھ دی ہے،
وہ کہنے لگا جی لکھی غلط ہوئی تھی، لکھی۔ یہ حالت ہے ہمارے نمائندوں کی قرآن کے ساتھ تعلق کی، لیکن انشاءاللہ ایک تحریک بنائیں قرآن کے صحیفے۔ یہ حج گزرا ہے نا 1444 کا، جو 1445 کا ہے نا، تو اللہ وہاں کی حاضری ہمیں بھی نصیب کر دے۔ ڈلے ڈلے بول دیو تو اڈا دل نہیں کرتا۔ اللہ آئندہ سال وہ نا عرفات کے میدان میں اور مینا میں اور مزدلفہ میں میرے سونے اللہ یہ ذوالحجہ کے ایام ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں وہ سعادت نصیب فرما۔ 25 لاکھ جو افراد وہ ہیں جو رجسٹر ہیں، لیکن 76 زبانوں کے اندر قرآن کا ترجمہ کروا کر پوری دنیا میں قرآن کو پھیلایا ہے۔ سعودی عرب میں ہر سال پھیلا رہا ہے، ہزاروں کافر غیر مسلم سعودی عرب میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ وہ قرآن دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ تیرا بھی حق بنتا ہے قرآن کے نور کو عام کر دے، صحیفے عام کر دے، ترجمے عام کر دے۔ ہمیں کوئی کہے نا یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ سناؤ، آدھوں کی آواز نکل جانی ہے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ آمن رسول کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں۔ میرا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ اور آخر پہ بات کروں، آخر پہ ایک طرف وہ تھے، میرے سونے نبی نے کہا محمد، حدیث بڑی پیاری ہے، ان من اجلال اللہ تعالی ہائے، فرمایا 3 بندوں کی عزت کرنا ایسے ہے جیسے بندہ اللہ کی عزت کرتا ہے۔ حدیث بھی صحیح، یہ اللہ کی عزت کا حصہ، من اجلال اللہ تعالی۔ محبوب کون ہے؟ تینوں، ان میں سے ایک پتہ کون ہے؟ فرمایا وحامل القرآن، ایسے بندے کی عزت جو ہر وقت قرآن کے ساتھ جڑا ہی رہتا ہے، ہر وقت قرآن سے جڑا رہتا ہے۔ صحابہ جڑے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گھر آتے، گھر والے پتہ کیا کہتے؟ سلام لینے کے بعد عبداللہ بن مسعود قرآن کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دیتے، پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ حامل القرآن سے، اور باتیں کروں تو لمبی ہے۔ آخری بات حضرت عثمان بن عفان ہے، پتہ ہے نا، ایک تو دوہرے دماد مصطفیٰ ہے، پیغمبر کی 2 بیٹیاں میرے عثمان کے گھر میں ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ علی مولا بھی ہے، علی ہمارے محبوب بھی ہے، علی ہمارے پیارے بھی ہیں۔ علی کی محبت ایمان ہے، جو علی سے پیار نہ کرے بے ایمان ہے۔ علی سے محبت ایمان ہے۔ حضرت علی کے نکاح میں پیغمبر کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ سارے نہیں بول رہے، سارے نہیں بول رہے۔ یہ ایمانی مسئلہ کتنی بیٹیاں ہیں؟ اور میرے عثمان کے عقد میں پیغمبر کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ اپنی بات چھوڑو، وہ جو 4 نہیں مانتے، اللہ کی قسم انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ پیغمبر کی 2 پیاری لگتے جگر جو سیدہ خدیجہ سے پیدا ہوئی تھی وہ حضرت عثمان کے عقد میں تھی۔ آپ کے عقد میں آخری وقت آیا، آخری وقت آیا، دونوں اعتبار سے دیکھنا، آخری وقت آیا۔ پیغمبر کی ایک حدیث کی خاطر، بولو پیغمبر کی، پھر بولو پیغمبر کی ایک، پھر نہیں بول رہے، سارے کی آواز چاہیے، مسئلہ سمجھانا ہے۔ پیغمبر کی ایک حدیث کی خاطر، پیغمبر کی ایک حدیث کی خاطر ہم تو سینکڑوں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک حدیث کیا ہے؟ عثمان، اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، لوگ چھیننا چاہیں گے پر تم نے وہ قمیص اتارنی۔ یہ فرمان تھا کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر ایسا ہی ہوا، لوگوں نے کہا عثمان خلافت چھوڑ دے، فرمایا میں نہیں چھوڑ سکتا، اور صحابہ نے کہا مدینہ چھوڑ جائے زندگی بچ جائے گی،
फरमाया मैं पैगंबर का शहर भी नहीं छोड़ सकता, मैंने मदीना नहीं छोड़ना, मैंने खून रेजी भी नहीं होने देनी। 40 दिन तक वो पानी मीठे कुएं का बंद है, कोई खाना नहीं खा रहा, सिलसिला नहीं चल रहा, और फिर वो अंदर दाखिल हुए, शहीद किया गया। जब बात बताना चाहता था, और यूरोप वालों, और ईसाइयों, यहूदियों, पूरी दुनिया के काफिरों सुन लो, जिस उम्मत का कुरान से ऐसा ताल्लुक हो, तुम कुरान उनके सीनों से निकाल नहीं सकते, कुरान की मोहब्बत खत्म नहीं कर सकते। वो बलवाई जब अंदर आए, मेरे उस्मान कुरान खोलकर कुरान पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें मदीने ले जाए, जल्दी जल्दी ले जाए। मदीने के म्यूजियम में ना आज भी कुरान करीम का वो नुस्खा पड़ा है, जिस नुस्खे की इन आयात पर फसा यकफीकहुमुल्लाह, ये आयात पढ़ रहे थे, शहीद करने के लिए वार किया गया तो खून का पहला कतरा कुरान की इस आयत पे गिरा है, और आज भी वो सहीफा वहां पे महफूज है। इस कौम के दिल से तुम कुरान की मोहब्बत निकाल सकते नहीं। हमारा हक क्या बनता है, अपनी जिंदगियों में कुरान को लेके आए, इंशाअल्लाह कुरान से ताल्लुक जोड़ेंगे, अपने हर घर में कुरान का हाफिज बनाएंगे, और कुरान के तहफ्फुज के लिए अगर कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो दोगे। अल्लाह के फरिश्ते भी गवाहियां लिख रहे हैं, सारे तैयार हो ना। अल्लाह की कसम है, वो बदबख्त हमारे सामने हो, हम उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दें। ये दहशत गर्दी है, स्वीडन की दहशत गर्दी है, मुसलमानों को दहशत गर्द कहते हो, और पलीदो तुम दहशत गर्द हो, तुम दहशत गर्द हो। तुमने कुरान को जलाया है, हुकूमत की सरपरस्ती में जलाया है, तुम दहशत गर्द हो, और हम तुम्हारी दहशत गर्दी का मुकाबला करेंगे। तैयार हो ना? अभी हमने इंशाअल्लाह जुमे की नमाज पढ़ के यहां से निकलना है, बिल्कुल इत्मीनान सुकून से। कोई ये याद रखें, इसमें भी उनकी खुशी है, हम एहतजाजी मुजाहरा उनके खिलाफ करें और अपनी गाड़ी को तोड़े, नुकसान किसका हुआ है? अपनी बिल्डिंग को, मलाह को नुकसान पहुंचाएं, उनका नुकसान है नहीं, पुरअमन। हाँ, स्वीडन के खिलाफ हम नारे लगाएंगे, उनके परचम भी नजर आतिश करेंगे, मीडिया के जरिए उन तक ये पैगाम पहुंचाएंगे, आज तुम्हारा झंडा चल रहा है। अगर तुम अपनी हरकत से बात ना आए तो तुम्हारा मुल्क भी चलेगा, चलेगा इंशाअल्लाह। तैयारियां ना जी? आप कारोबारी भी हैं, आपकी मसरूफियत भी है, लेकिन ये मुख्तसर प्रोग्राम है, कोई भाई उसको इजाजत नहीं है, इससे बड़ा कोई अहम मसला ही नहीं। यहीं से हम बड़े इत्मीनान से निकलेंगे, जनाब पार्क चौक के अंदर जाकर वहां पे 10-15 मिनट की गुफ्तगू 2-3 उलमा करेंगे, और फिर इंशाअल्लाह वहां पे इनका परचम नजर आतशम करेंगे। इंशाअल्लाह ये अल्लाह अल्लाह को हम अल्लाह के यहाँ ये गवाही देना चाहते हैं कि या अल्लाह हम हाजिर हैं, इंशाअल्लाह हाजिर है ना जी सारे ही। तो अभी नमाज जुम्मा के फौरन बाद सभी भाई मुख्तसर प्रोग्राम होगा, और अल्लाह ने, मैं समझता हूँ जैसे पहले गर्मी बड़ी थी, फिर बारिश बड़ी शदीद हुई है, और आज अल्लाह ने मौसम ही बड़ा मुतदल कर दिया है इंशाअल्लाह रहमान। तो कोई भाई नहीं जाएगा यानी दुकान पे या घर, हाँ वहां से फारिग होकर जरूर जाए। ये जो वक्त आपका लगेगा, अल्लाह इसकी बरकत भी आपको नसीब फरमाएगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।